سرکار کلاں حضرت مولانا ڈاکٹر اشرف میاں اشرفی کچھوچوی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا۔ آپ کی دعوت اسلامی سے محبت ملاحظہ کیجیے۔ جہاں تک دعوت اسلامی کا تعلق ہے، دعوت اسلامی اہل سنت کی ایک اسٹرانگ آرگنائزیشن ہے جس کی برانچز دنیا کے 200 ملک سے زیادہ ملکوں میں موجود ہے، اور کئی ملکوں میں تو میں خود ذاتی طور پر دعوت اسلامی کے نمائندوں سے میں نے ملاقات کی ہے اور ان کے کاموں کو بذات خود دیکھا ہے، اور میں مطمئن ہوں اس کام سے۔ سچی بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی ضرورت اہل سنت کو ہے، اس لیے کہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے موجود کام کرنے کا، آستانے ہیں جہاں پر خود لوگ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے، محبت کا اظہار کرنے اور اپنی ضروریات کے لیے منتیں ماننے کے لیے اپنے بزرگوں کے آستانوں پر حاضر ہوتے ہیں، اپنی روحانی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ مدارس علمی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، لیکن ایک وہ آدمی جس کا تعلق یا اس کے دل میں احساس نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، مسلمان تو ضرور ہے لیکن بحیثیت مسلم اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس سے وہ ناواقف ہے، نہ اس کے اندر وہ جذبات پائے جا رہے ہیں۔ ضرورت تھی کہ ایسے افراد جو اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں زندگی شروع کرتے ہیں اور زندگی ختم ہو جاتی ہے، کیا ایسے لوگوں کو اصلاح کی ضرورت نہیں؟ کیا ایسے لوگوں تک دین پہنچانے کی ضرورت نہیں تھی؟ بے شک ضرورت ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو عام کریں، جن جن تک پہنچائیں، ہر فرد تک پہنچائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے تو اس علم کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے۔ اب اس کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ میں خوش ہوں اس بات سے، اور رب کا فضل ہے، کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری جماعت کے ایک فرد کو اس کے اندر یہ احساس پیدا کیا، اور انہوں نے اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے، میری مراد مولانا الیاس قادری صاحب سے ہے کہ انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے دعوت اسلامی کی بنیاد ڈالی، اور میں ان کی ذات کے بارے میں یا ان کے کارکردگی کے بارے میں، چونکہ میری ملاقات نہیں، میں ذاتی طور پر بہت واقف نہیں، لیکن ان کے ذات کے تعارف کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ دعوت اسلامی جیسی اسٹرانگ آرگنائزیشن جس شخص نے بنایا ہو، اب ان کی صلاحیتیں اور ان کے کردار کے بارے میں خود دعوت اسلامی خود اپنے آپ میں ایک پروف ہے۔ تو دعوت اسلامی کے ذریعے ہم وہ کام لے سکتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو مسجدوں میں نہیں آتے، وہ لوگ جو ہمارے مدرسوں کے جلسوں میں نہیں آتے، ان تک دین پہنچانے کا کام آج بحمدہ تعالی اہل سنت کی طرف سے صرف اور صرف دعوت اسلامی ہی بڑی ذمہ داری کے ساتھ پورا کر رہی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آگے بھی اسی انداز میں ہر شہر، ہر گاؤں، ہر محلے میں دعوت اسلامی کے ذریعے دین و سنیت کی تعلیم کو عام سے عام کرتے ہوئے یہ آگے بڑھے گی۔ میں پوری دنیا کے سنی مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں بحیثیت آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے قومی صدر کے، کہ جہاں کہیں بھی دعوت اسلامی کے نمائندے جائیں، اہل سنت ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کا وہ ساتھ دیں، ان کے پروگراموں میں شرکت کریں تاکہ دین و سنیت سے واقف ہو سکے۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ زندگی کی ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے تو محنت کرتے ہیں ہم، دین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم کب محنت کریں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم غیروں کو جواب دیں تیار ہو کر۔ دعا کرتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے کہ اللہ رب العزت اس تنظیم کو دن دونی رات چوگنی ترقی دے، اور جو ذمہ داری انہوں نے اپنے کاندھوں پر لی ہے، اللہ رب العزت ان میں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔